زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ کے ساتھ ہے نورین عباس۔ سامعین، سپر برین آف اسلام کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں اور اس کو میں آج صفحہ نمبر 115 سے سٹارٹ کروں گی اور ہم اس کا 18واں حصہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور عنوان کا نام میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں اور وہی کنٹینیو کر رہی ہوں، ابن راوندی کا تعارف اور کردار۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اس کا مطالعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر رابرٹ کے بقول جو کوئی عموماً سرطان کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے جسم میں اینٹی باڈیز کافی مقدار میں نہیں بنتے۔ جو ڈاکٹر سرطان کے بیمار کا علاج کرنا چاہے تو اسے پہلے اس دفاعی وسیلے کو بیمار شخص کے جسم میں پہلے سے زیادہ مقدار میں اینٹی باڈیز پیدا کر کے تقویت پہنچانی چاہیے۔ کیا حیرت کی بات نہیں کہ ایک عالم نے 1150 سال پہلے ایک ایسا طبی راز پا لیا تھا کہ 20ویں صدی عیسوی کے ڈاکٹر اس صدی کے پہلے 40 سالوں کے دوران اس کا مطالعہ کرنے اور اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ جو کچھ ابن راوندی نے 1150 سال پہلے کہا تھا، تمام دنیا کے ڈاکٹر اس پر متفق ہیں، اور ہر میڈیکل کالج میں اس نظریے کو تسلیم کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آدمی ساری عمر خطرناک دشمنوں کے نرغے میں رہتا ہے، جنہوں نے اس کو ختم کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے۔ یہ مائکروب، وائرس اور سرطانی خلیوں جیسے خلیے ہیں۔ ابن راوندی نے طب کے متعلق ایک دوسرا نظریہ بھی پیش کیا جس کے طرفدار آج موجود ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی لاعلاج بیماری میں مبتلا ہو اور ڈاکٹر دواؤں سے اس کا علاج نہ کر سکیں تو اسے چاہیے کہ وہ اسے ایک ایسی دوسری بیماری میں مبتلا کریں تو پہلی بیماری ختم ہو جائے گی اور موت کا خطرہ ٹل جائے گا۔ ڈاکٹر جب پہلی بیماری کا علاج کر لے تو پھر وہ دوائی سے دوسری بیماری کا علاج بھی کر سکتا ہے۔ یہ نظریہ بھی 3 صدی ہجری کے پہلے 50 سالوں کے دوران ابن راوندی کی جنونی یادگاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبان نے مدتوں بعد اس پر غور کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ جو کوئی کسی لاعلاج مرض میں مبتلا ہوتا ہے، اگر وہ کسی دوسری بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اس کی پہلی بیماری آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ کئی تجربات سے ابن راوندی کے اس نظریے کی تصدیق ہو چکی ہے، لیکن یہ تجربات اتفاقاً سامنے آتے ہیں۔ مثلاً اتفاق سے ایسا ہوا کہ کوئی شخص کسی لاعلاج بیماری میں مبتلا تھا تو اسی دوران وہ ایک دوسری بیماری میں مبتلا ہو گیا اور اس طرح موت کا خطرہ ٹل گیا، لیکن ڈاکٹر کسی بیمار کا معالجہ کرنے کے لیے اس میں جدید بیماری نہیں پیدا کر سکے۔ 19ویں صدی عیسوی میں عملی طور پر اس قسم کا علاج کیا گیا کیونکہ مائکروب اور ٹاکسن کی دریافت کے بعد ڈاکٹروں نے مائکروب یا ٹاکسن کو جسم میں داخل کرنے سے جسم میں بیماری پیدا کی، اور 19ویں صدی عیسوی کے آخر میں ایک امریکی ڈاکٹر ولیم کولی نے، جو سرجن بھی تھا، سرطانی مریضوں کے علاج کے لیے ابن راوندی کے نظریے کی پیروی کی، جس کے بارے میں ہم نے ذکر کیا کہ صدیوں بعد اس نظریے کی تائید کی گئی۔ ولیم کولی پہلے ٹاکسین کو
سرطانی مریضوں کے جسم میں داخل کر کے انہیں بیماری میں مبتلا کرتا، اور جب وہ جدید بیماری میں مبتلا ہو جاتے تو سرطان کی علامتیں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتیں، حتیٰ کہ سرطان مکمل طور پر ختم ہو جاتا۔ اس طرح ڈاکٹر ولیم کالی نے 200 سے زیادہ سرطانی مریضوں کو موت کے چنگل سے چھڑایا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ اگر انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا جاتا تو 1 سال کے بعد سرطان کی بیماری سے مر جاتے، لیکن ولیم کالی کے علاج معالجے کی وجہ سے انہوں نے طبی عمر گزاری۔ انہوں نے زندگی کی 71 بہاریں دیکھیں، حالانکہ وہ 40 یا 45 سال کی عمر میں سرطان کی بیماری میں مبتلا ہو چکے تھے۔ ان میں سے جو جلدی فوت ہوئے تھے وہ بھی 4 یا 5 سال تک زندہ رہے تھے۔ بہرکیف ولیم کالی کے طرز علاج نے بتا دیا کہ ابن راوندی کا نظریہ معتبر ہے، اور اگر ایک لا علاج مریض کا علاج نہ کیا جائے اور اسے کسی دوسری بیماری میں مبتلا کیا جائے تو یہ بات مریض کی طول عمر کا باعث ہوگی، لیکن ولیم کالی کے بعد ڈاکٹروں نے اس کی روش کو نہیں اپنایا، اس لیے کہ ان کا خیال تھا کہ پہلی بیماری کا دوسری بیماری کو مریض کے جسم میں داخل کرنے کے ذریعے معالجہ کرنا ایک چھوٹی خرابی کے ذریعے کرنا ہے، اور ڈاکٹر صاحبان کا نظریہ ہے کہ اگر دوسری بیماری معمولی ہو تو وہ پہلی بیماری سے نجات نہیں دلا سکتی، پس مریض کے جسم میں ایک غیر معمولی بیماری پیدا کرنی ہوگی تاکہ پہلی بیماری ختم ہو، اور اس وقت دوسری بیماری سے مریض کی موت واقع ہو جائے گی۔ مختصر یہ کہ ڈاکٹر ولیم کالی کے بعد اس کا طریقہ علاج ترک کر دیا گیا اور دوبارہ سرطان کی بیماری ایک لا علاج بیماری بن گئی، حتیٰ کہ ڈاکٹر رابرٹ ایلن گڈ امریکی جو ابھی بقید حیات ہے، آج کل وہ سرطانی مریضوں کا علاج ابن راوندی کے نظریے کی اساس پر کرتا ہے۔ وہ ان مریضوں میں تپیدق کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ اس کے بقول اس بیماری کو پیدا کرنے کے نتیجے میں اینٹی باڈیز جو سرطان کے خلاف جسم کا دفاع کرتے ہیں زیادہ فعال ہو جاتی ہیں، اور جو ہی تپیدق کا مرض اجاگر ہوتا ہے، سرطان کی بیماری کے خلیات بتدریج جسم سے ختم ہوتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ کروڑوں خلیوں میں سے بدن میں 50 یا 40 ہزار خلیوں سے زیادہ باقی نہیں رہتے۔ رابرٹ ایلن گڈ کے طرز علاج کو سمجھنے کے لیے میڈیکل کی ایک کتاب لکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ڈاکٹر جو احتمال ہے کہ مستقبل میں سرطان کے مریضوں کا مکمل طور پر معالجہ کر سکے گا، کیسے مریضوں کا علاج کرتا اور سرطانی خلیوں کی تعداد کم کر کے 50,000 تک پہنچا دیتا ہے، لیکن اس علاج کی بنیاد ابن راوندی کے نظریے پر ہی ہے، اور یہ قابل ڈاکٹر اپنے مریضوں کے جسم میں تپیدق پیدا کر کے ان کے سرطان کو اس طرح کم کرتا ہے کہ مریض اپنی امید سے زیادہ زندہ رہتا ہے، اور اس طرح کا علاج چھوٹی خرابی کو کسی بڑی خرابی کے ذریعے دور کرنا نہیں، کیونکہ تپیدق کا مرض آج کل قابل علاج ہے، جبکہ سرطان کی بیماری لا علاج ہے۔ سامعین، یہاں پہ ہمارا 15واں عنوان شروع ہوتا ہے، جس کا نام ہے کیا ابن راوندی کیمیاء دان تھا؟ ابن راوندی، جیسا کہ اس سے پہلے ذکر کیا گیا ہے، طب میں معقول نظریات رکھتا تھا۔ چونکہ امام جعفر صادق کی دوسری یا تیسری نسل کے شاگردوں میں سے تھا، اس لیے کیمیاء سے بھی واقف تھا، اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کیمیاء دان شمار ہوتا تھا۔ جب قدیم کیمیاء دانوں کی بات ہو رہی ہو تو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سونا چاندی بنانے کا کام کرتے تھے۔ قدیم کیمیاء دان آج کے کیمیاء دانوں کی مانند عناصر کی ترکیب اور تجزیے میں لگے رہتے تھے، اور ان میں سے کوئی بھی سونا یا چاندی بنانے کا قصد نہ رکھتا تھا، لیکن ان کے مقلدین اور وہ لوگ جو علم اور معلومات نہیں رکھتے تھے، جب انہوں نے ایک کیمیاء دان کے کاموں کو دیکھا تو انہوں نے گمان کر لیا کہ اس کا کام سونا بنانا ہے، اور پھر وہ بھی سونا بنانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ایک مدت گزرنے اور سرمایہ صرف کرنے کے بعد جب وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے تو انہوں نے ایسا کام شروع کر دیا جس سے ان کو اپنی گزر اوقات کے لیے باقاعدہ ذریعہ معاش مل گیا۔
کیمیا دانوں نے ایسی چیزیں بنائیں جن کی صنعتی لحاظ سے قدر و قیمت سونے سے بھی زیادہ تھی، لیکن کوئی بھی کیمیا دان آج تک سونا نہیں بنا سکا۔ یورپ کے کیمیا دانوں میں سے ایک کیمیا دان جس کا نام نیکولا فلامیل ہے، اس نے قرون وسطیٰ میں کیمیا گری کے متعلق ایک کتاب لکھی تھی۔ یہ شخص جو 14ویں صدی عیسوی کے دوسرے 50 سالوں کے دوران ہو گزرا ہے، اس نے اپنے راوندی کے مرنے کے 610 سال بعد اس کے بقول سونا بنایا۔ موصوف اپنی کتاب میں یوں رقم طراز ہے کہ میں نے بتاریخ 17 جنوری 1382 کو سفید چونے کو شراب کے جوہر یعنی الکحل کے ساتھ شیشے کے ایک دیگچے میں دھیمی آنچ پر رکھا، اور جب کسی حد تک ابلا تو اس کا رنگ پہلے سیاہ اور پھر برف کی مانند سفید لیکن دھندلا ہو گیا۔ اس کے بعد سخت ہو گیا اور زرد رنگ کی صورت اختیار کر گیا۔ میں نے اسے ایک ایسے دیگچے میں ڈال دیا جس میں پارا تھا۔ جب پارا گرم ہوا تو جو کچھ میں نے اس میں ڈالا تھا حل ہونے کے بعد ایک غیر شفاف زرد رنگ کا سنہری سیال وجود میں آیا۔ پھر میں نے اس دیگچے کو چولہے سے اتار لیا تاکہ ٹھنڈا ہو جائے، اور اس کے ٹھنڈا ہونے کے بعد اسے ایک پیالے میں ڈالا جس میں پارا تھا۔ جب دوبارہ گرم کیا تو سب کچھ پارے میں حل ہو گیا۔ اسے جب ٹھنڈا کر کے میں نے دیکھا تو وہ سب کچھ سونا بن چکا تھا، اور سونا بھی ایسا کہ عام سونے سے زیادہ نرم اور لچکدار تھا۔ یہ جو کچھ میں نے عرض کیا حقیقت ہے۔ شاید نیکولا فلامیل نے اس سارے طریقہ کار کی تکمیل کے بعد زرد رنگ کی کوئی چیز حاصل کر لی ہو، لیکن جو کچھ اس نے دیگچے میں دیکھا تھا وہ سونا نہیں تھا۔ آج بھی اگر کوئی اس تجربے کی حالتوں کو جانچتا ہے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اس طرح سونا نہیں بنتا، کیونکہ پارا ایک مائع دھات ہے اور آگ پر رکھنے سے یہ جلد بخارات بن کر اڑ جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابن راوندی کیمیا دان تھا، وہ سونا بناتا تھا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر بغداد میں داخل ہونے کے بعد سے اسے مطلب بصری کی کتابوں کے نسخے قلیل مزدوری کے عوض تیار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابن راوندی اصفہانی جو 3 صدی ہجری کے پہلے 50 سالوں میں ہو گزرا ہے، اسے ہالینڈ کے اراسم یا اراسموس کی شبیہ قرار دیا گیا ہے جو 16ویں صدی عیسوی میں ہو گزرا ہے، حالانکہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی شبیہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اراسم یا اراسموس، جسے لوگ دیوانگی کی مدح اور اعمال جیسی کتابوں کے مصنف کے طور پر جانتے ہیں، ایک دیندار آدمی تھا، جبکہ ابن راوندی نے خود اپنی کتاب الفرنک میں اپنے بے دین ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ اگرچہ اراسم کو مرتد ٹھہرایا گیا، تاہم عیسائی علماء نے اس پر کوئی الزام نہیں لگایا۔ ہالینڈی اراسم پر تہمت لگانے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے عیسائیوں کی مذہبی کتب کے یونانی متن کا براہ راست ترجمہ کیا اور بغیر کسی تبدیلی کے عیسائیوں کی خدمت میں عہد قدیم اور عہد جدید سمیت عیسائی مذہب کی کتب پیش کر دیں۔ اراسم سے پہلے عیسائیوں کی مذہبی کتب جن میں عہد قدیم اور عہد جدید شامل تھیں، 2 لغات کہلاتی تھیں۔ وہ 2 لغات لاطینی زبان میں تھیں۔ ان میں غلطیوں کے ساتھ ساتھ ازداد بھی پائی جاتی تھیں۔ اراسم نے قدیم عیسائی مذہبی کتابوں کا متن جو قدیم یونانی زبان میں تھا حاصل کیا اور اسے ترجمہ کیا۔ چونکہ گوٹنبرگ نے چھاپا خانہ ایجاد کر لیا تھا، لہٰذا اراسم نے عہد عتیق اور عہد جدید کو چھپوایا، اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ عہد جدید میں 4 اقسام کی انجیل شامل ہے۔ جب اراسم کا ترجمہ کتابی شکل میں عیسائیوں کے ہاتھ لگا تو وہ حیران اور مسرور بھی ہوئے، کیونکہ اس میں ازداد یا تناقضات نہیں تھے، اور وہ بے مقصد و بے معنی نکات سے بھی مبرہ تھی۔ ان 4 اقسام کی انجیل کے سابقہ متن میں مصنفین
کی شخصیت کا اچھی طرح احساس نہیں ہوتا تھا، جبکہ جدید متن میں جو اراسم ہالینڈی نے ترجمہ کیا ہے، ان 4 انجیلوں کے مصنفین کی شخصیت کا بخوبی احساس ہوتا تھا، اور قاری یہ سمجھتا تھا کہ ان 4 انجیلوں کے مصنفین میں سے کوئی معلم اور وزارت تعلیم میں مبصر رہا ہوگا، اور دوسرا کوئی ماہر قانون رہا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اس بنا پر عہد عتیق اور عہد جدید کا ترجمہ جو یونانی متن سے اراسم نے کیا، دین عیسائیت کی ایک بڑی خدمت تھی۔ اسی لیے عیسائی بادشاہ اراسم پر مہربان ہوئے اور انہوں نے اسے تحفے تحائف بھیجے، اور بورڈن کی مشہور یونیورسٹی جو بیلجیم میں واقع ہے اور گزشتہ ادوار میں جس کا شمار یورپ کی بڑی یونیورسٹیوں میں ہوتا تھا، اس کی طرف سے تدریس کی ایک کرسی اراسم کی خدمت میں پیش کی گئی۔ پھر کیا وجہ ہوئی کہ عیسائیت کے اتنے بڑے خادم کو مرتد ہونے کا الزام دیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اراسم بے معنی اور بے مفہوم مذہبی کتب کے مطالب کو واضح نہ کرتا اور اصل یونانی متن کے ترجمے کے ساتھ ساتھ غلطیوں کی تصحیح نہ کرتا تو پروٹسٹنٹ مذہب وجود میں نہ آتا۔ اگرچہ اراسم نے پروٹسٹنٹ مذہب کی ایجاد میں ذرا بھی حصہ نہیں لیا، لیکن اس کا ترجمہ پروٹسٹنٹ مذہب کو وجود میں لانے کا باعث ضرور بنا، اس لیے کہ اراسم کے ترجمے کی تقسیم کے بعد ایک گمنام مذہبی شخص بریکٹ میں یہ جملہ ہے کہ جسے آج سب لوتھر کے نام سے جانتے ہیں، بریکٹ بند، اراسم کا ترجمہ پڑھنے کے بعد اس قدر محظوظ ہوا کہ اس نے عہد جدید یعنی 4 انجیلوں کے اراسم کے ترجمے کو جرمن زبان میں ترجمہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ جرمن لوگ بھی انجیل پڑھیں اور اسے سمجھیں۔ لوتھر کو 4 انجیلوں کے جدید ترجمے کو پڑھنے سے قبل اس بات کا خیال نہیں آیا تھا کہ عیسائی مذہب میں ایک جدت وجود میں لائے، مگر اراسم کا ترجمہ پڑھنے سے اس کے ذہن میں ایسا کرنے کی سوچ ابھری۔ بہرحال لوتھر نے اراسم کو جو خط لکھا ہے، اس کے مطابق لوتھر نے اراسم کے عیسائی مذہب کو اصلاحی فکر سے جلا بخشی، اور اس طرح پروٹسٹنٹ تحریک وجود میں آئی۔ جب لوتھر نے اراسم کے ترجمے کو مد نظر رکھتے ہوئے 4 انجیلوں کا جرمن زبان میں ترجمہ کیا اور پروٹسٹنٹ تحریک وجود میں لایا، تو بعض کٹر مذہبی لوگوں نے اسے بدعتی قرار دیا اور بعض نے اسے مرتد سمجھا اور تہمت لگائی کہ اس نے عیسائی مومنین کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے اپنے علم کو عہد عتیق اور عہد جدید کے ترجمے کے لیے استعمال کیا ہے۔ لیکن روشن خیال مذہبی پیشواؤں نے اس تہمت کو درخواردنہ نہیں سمجھا۔ چنانچہ آورین ششم نے جو کیتھولک مذہب کا پوپ اور سربراہ تھا، اراسم کو خط لکھا اور کہا کہ مجھے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ تم نے عہد عتیق اور عہد جدید کے ترجمے کے ذریعے عیسائیت کی خدمت کرنا چاہتے تھے، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ دوسرے لوگ تم پر لگائی گئی تہمت کو غلط سمجھیں تو پروٹسٹنٹ مذہب کے متعلق اپنے نظریات کا اعلان اظہار کر دو۔ اگرچہ اراسم لوتھر اور جدید مذہب کے دوسرے پیروکاروں سے کشمکش مول نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن جب پوپ کا خط ملا تو اس نے کتابی صورت میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں عیسائیت کے متعلق لوتھر اور اس کے مریدوں کے نظریات کو تسلیم نہیں کرتا۔ باوجود یہ کہ اراسم نے اپنی کتاب میں لوتھر اور اس کے مریدوں کے نظریات کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے، مگر پھر بھی اس 20ویں صدی میں ابھی تک بعض ایسے لوگ موجود ہیں جن کے بقول اراسم نے پروٹسٹنٹ مذہب کا بیج بویا اور اس کے ترجمے نے لوتھر کو پروٹسٹنٹ تحریک وجود میں لانے کی طرف متوجہ کیا تھا۔ اس ساری بحث سے ہمارا مقصد یہ بتانا تھا کہ ابن راوندی کو اراسم سے شبیہ دینا درست نہیں، کیونکہ پہلا بے دین اور دوسرا دیندار تھا۔ یہاں تک کہ اگر ہم فرض کریں کہ اراسم عہد عتیق اور عہد جدید کے
قدیم یونانی متن کے ترجمے کر کے کیتھولک مذہب میں تفرقہ اندازی کرنا چاہتا تھا، تب بھی ان دونوں کو ایک دوسرے سے شبیہ نہیں دی جا سکتی۔ ایک دن ابن راوندی کتاب کی رقم شدہ صفحات کو مطلب بصری کے ہاں لے کر پہنچا تاکہ اس سے اپنا معاوضہ حاصل کرے، تو اس نے مطلب بصری کے پاس ایک شخص کو موجود پایا۔ جب اس کتاب کی صفحات مطلب بصری کے ہاتھوں میں پہنچے تو اس شخص نے ان پر ایک نظر ڈالی تو ایک صفحے کے مطالب اسے جانے پہچانے لگے۔ اس نے وراق سے کہا، گویا یہ میری کتاب ہے۔ مطلب بصری نے کہا، ہاں، آپ ہی کی کتاب ہے، میں نے اس کے نسخے کاپیاں تیار کرنے کے لیے ابوالحسن ابن راوندی کو دی تھی۔ اس شخص نے ابن راوندی پر ایک نگاہ ڈالی اور پوچھا، کہاں کے باسی ہو؟ ابن راوندی نے اپنا وطن بتایا۔ اس شخص نے ابن راوندی کے خط پر ایک سرسری نظر دوڑاتے ہوئے کہا، تم خوش خط نہیں ہو۔ مطلب بصری نے کتاب کے مؤلف کو باور کرانے کے لیے ابن راوندی کو ایک عام سا کاتب ہے کہا، یہ اس کتاب کی کاپیاں تیار کر رہا ہے جو میں نے تم سے خریدی ہے۔ مؤلف کتاب نے حقارت آمیز لہجے میں کہا، اگر ایسا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، ایک خراب خط آدمی بھی میری کتاب کی کاپیاں تیار کر سکتا ہے۔ جب ابن راوندی نے دیکھا کہ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے تو چونکہ اس نے مؤلف کا نام کتاب میں دیکھا تھا، پوچھا، کیا سمسام کوفی تم ہی ہو؟ اس شخص نے کہا، ہاں۔ ابن راوندی بولا، تمہاری کتاب میں غلط سلط مطالب کی بھرمار ہے۔ سمسام کوفی نے پوچھا، تم کون ہوتے ہو جو میری کتاب کے مطالب کے بارے میں اظہار خیال کرو؟ ابن راوندی نے کہا، میں نے خوش خطی سیکھنے کے لیے علم حاصل کیا، لہٰذا میں کتاب کے مطالب کے کچھ حصے کی غلطیوں کی نشاندہی کر سکتا ہوں۔ سمسام کوفی نے کہا، ان میں ایک غلط مطلب مجھے بتاؤ۔ ابن راوندی نے جواب دیا، اس میں سے ایک غلطی وہ ہے جو اس حصے میں موجود ہے جس سے میں نے کل دن اور رات میں نسخہ تیار کیا ہے۔ پھر اس نے وہ صفحات جو مطلب بصری کو دیے تھے اس سے واپس لے کر ایک صفحہ سمسام کوفی کے ہاتھ میں تھمایا اور کہا، پڑھو۔ سمسام کوفی نے اسے پڑھا اور کہا، یہ مفہوم تمہیں کیوں غلط لگا؟ ابن راوندی نے کہا، اس لیے کہ تم نے اس صفحے میں لکھا ہے کہ آدمی اپنے کام میں خود مختار نہیں، اور اگر آدمی اپنے کام میں خود مختار نہ ہوتا تو وہ کیسے جزا یا سزا کا مستوجب ہے؟ سمسام کوفی نے کہا، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ابن راوندی نے بولا، میرا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اپنے کام میں خود مختار نہیں ہوں اور جو کچھ میں انجام دوں وہ کسی دوسرے کے اختیار میں ہو تو اس کی سزا یا جزا مجھے کیوں ملتی ہے؟ اس دوران ایک دوسرا مؤلف آیا، جیوں ہی وہ سمسام کوفی اور ابن راوندی کی بحث سے مطلع ہوا تو اس بحث میں شامل ہو گیا۔ اس طرح یہ بحث و مباحثہ طول کھینچ گیا۔ اس بحث کا موضوع ایک نہ ختم ہونے والا موضوع ہے، کیونکہ جس دن سے فلسفہ وجود میں آیا اس دن سے لے کر آج تک جو لوگ انسان کے خود مختار ہونے اور انسان کے خود مختار نہ ہونے کے قائل ہیں، ان کے درمیان اتفاق رائے نہیں ہو سکا، اور جب تک فلسفہ باقی ہے جبر و اختیار کے ان طرفداروں کے درمیان شاید یہ بحث جاری رہے گی۔ اس بنا پر ہم اس مقام پر اس پرانی بحث کو جو ابن راوندی اور اس کے مخالفین کے درمیان ہوئی نہیں دہرائیں گے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اس بحث کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ بہرحال اس مباحثے سے جان گئے کہ معلومات کے لحاظ سے ابن راوندی کو دوسروں پر برتری حاصل ہے، وہ یونانی حکماء کو جانتا ہے اور جبر و اختیار کے بارے میں ان کے نظریات سے بھی بخوبی آگاہ ہے۔ مطلب بصری اگرچہ ایک وراق تھا، لیکن چونکہ اس نے عمر کا کافی حصہ کتابوں کے نسخے تیار کرنے میں گزارا، اس بات کو سمجھتا تھا کہ ابن راوندی ان دو مؤلفین کے مقابلے میں علم و دانش کے لحاظ سے برتر ہے، اور ابن راوندی محض کاتب ہونے کے باوجود دوسرے دو افراد سے بہتر سوجھ بوجھ رکھتا ہے اور نہایت قوی دلائل پیش کرتا ہے، اور اس کے دلائل کو رد نہیں کر سکتے۔ سامعین، میں یہاں پہ اپنے مطالعے کا اختتام کرتی ہوں۔ صفحہ نمبر 121 پہ
انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔